میں ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں جس میں استغفار کے فائدے، استغفار کون کون سے ہیں اور استغفار ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کس طرح مانگنی چاہیے اور استغفار کے معنی کیا ہیں، استغفار جو ہے یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ استغفار سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایک رو رو کر التجا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفار کے معنی ہیں کہ حق تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ بندہ خطا کار ہے اور حق تعالیٰ شانو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ گناہ اور خطائیں دل کا میل ہے اور توبہ استغفار جو ہے اس کا صابن ہے۔ مبارک ہے وہ بندے جن کو کثرت سے استغفار کی توفیق ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا۔ استغفار کے سب سے افضل اور بہتر کلمات وہ ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ یہ پوری سیریز ہے جو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے چل کر ہر ایک ویڈیو میں آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو جو استغفار کا وقت ہے، جسے میں نے اس ویڈیو کا نام بھی دیا ہوا ہے، ٹائٹل دیا ہوا ہے اس ویڈیو کا، وقت استغفار۔ اگر آپ کبھی بھول جائیں، آپ شیئر کر رہے ہیں کسی کو، تو وقت استغفار کے نام سے آپ اس کو ڈھونڈ بھی سکتے ہیں۔ میں اس طرح سے کی ورڈز اس کے ڈال دوں گا کہ ایزلی آپ کو مل جائے۔ وقت استغفار جو ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کے لیے رات کا آخری حصہ طلوع فجر تک بہترین وقت ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان و دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمیں فائدہ ہو، ہم استغفار پڑھیں، ہمارے گناہوں کو وہ بخش دے۔ اور استغفار کے لیے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رات یعنی کہ کون سا دن کا بہترین حصہ بتائیں۔ میں استغفار تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جس میں آپ کی دعائیں قبول ہو رہی تھی، وہ ہوتا ہے رات کا آخری حصہ، آخری پہر جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صفات میں ارشاد فرماتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ، آخر شب میں یعنی کہ آخری رات کے آخری حصے میں وہ لوگ جو استغفار کیا کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جو استغفار کیا کرتے ہیں، یعنی رات بھر عبادت میں مشغول رہنے کے بعد صبح معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے عبادت نہیں ہو سکی، ہم سے کچھ ہو نہیں سکا، حالانکہ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، پوری رات اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود صبح معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو عبادت نہیں ہو سکی، اللہ ہم تو خود گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ان کی سوچ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان عبادت نہیں ہو سکی۔ وہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی کہ وہ کتنے ہی عبادت کر لے، کتنے ہی استغفار پڑھ لے، کتنے ہی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے، لیکن ان کے ذہن میں، ان کے مائنڈ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے پھر بھی مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، یہ تو میں بہت کم کر رہا ہوں استغفار، یہ تو میں بہت کم پڑھ رہا ہوں، میں تو بہت کم اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، پھر بھی وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی یہ بات ہے، ان میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو جو آیت میں بتایا، استغفار کا کامل درجہ یہ ہے کہ کم سے کم 70 مرتبہ آپ استغفار پڑھیں۔ لہذا خیال آیا مجھے کہ اس کو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو میں ایک ویڈیو کی صورت میں لے کر آ جاؤں، تاکہ اگر آگے دیکھیں زندگی کا کسی کا کچھ نہیں پتا، اگر اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ایک ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں تک یہ پیغام ملتا رہے گا اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اسی طرح آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے اسے سوچا کہ یار دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور مغفرت الہی حاصل کرنے کا موقع مل جائے، خصوصاً زمانہ سفر میں، رمضان المبارک کی راتوں میں
دعوت تبلیغ کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے کہ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، ان دنوں کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنوں میں کم سے کم بھی 70 مرتبہ آپ لوگ استغفار کریں۔ اور ویسے بھی آپ کم سے کم، جو کہتے ہیں نا یار ٹائم نہیں مل پاتا، ان کے لیے بھی کہ یار کم سے کم 70 مرتبہ تو استغفار پڑھو، اور کوشش کرو 70 مرتبہ 100 مرتبہ ایٹ لیسٹ، میں تو یہ کہتا ہوں یار ایک تسبیح تو پڑھو استغفار کی، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ جن بھائیوں کو، جن بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے خوش نصیب ہیں۔ استغفار کے بے شمار فضائل و برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات جو ہے نا وہ دن میں کنورٹ کر لیں، یعنی کہ دن میں اس کو کر لیں آپ ڈیوائیڈ، آپ دن میں لازمی استغفار پڑھیں کم سے کم 100 مرتبہ۔ یعنی استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں سے جو آپ کی پچھلی خطائیں ہوئی ہیں ان پر سچی ندامت، آپ کو شرمندگی محسوس ہو۔ استغفار کا دیکھیں فائدہ جب کرے گا جب آپ کو اپنے پچھلے گناہ کیے جو آپ نے، اس پر آپ کو سچے دل سے آپ جو ہے نا شرمندہ ہو، آپ کا دل بہت زیادہ وہ عجیب، یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا کہ یار ہم شرمندہ ہو رہے ہیں کسی چیز کے لیے، وہ ہونا چاہیے، اس پہ آپ کو ایک ندامت سی محسوس ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے، اس کا پختہ عزم، یعنی کہ ایک پکا اس کا آپ کو وہ کرنا ہے کہ یار میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کریں، خصوصاً ایسے گناہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ان گناہوں سے بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جن کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں ان گناہوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور وہ گناہ جو ہم سب اجتماعی طور پر لگے ہوئے، ہم سب ایک ساتھ لگے ہوئے کہ یار یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ان گناہوں سے دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کون سا گناہ کب کس وقت کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے لازمی گناہوں کی معافی مانگے، کم سے کم میں نے بتایا آپ کو 70 مرتبہ، نہیں تو ایک تسبیح تو پڑھیں یار استغفار کی، کم سے کم آپ کو فائدہ ہوگا۔ استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بہت سارے استغفر اللہ ہیں، بہت سارے استغفار ہیں۔ اب استغفار جو ہے نا یہ آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے، میں آگے اور بھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو مثلا آپ یہ لے لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی جاب کر رہا ہے، ملازم وغیرہ نوکر ہے، اس کو جرم سے زیادہ آپ نے سزا دے دی، اس کو جیسے ایک اس نے غلطی کی، آپ نے اسے ڈانٹ دیا، بس ہو گیا نا یار، ڈانٹ دیا آپ نے، لیکن اگر حد سے زیادہ اب آپ نے دل میں یہ ٹھان لی کہ اس کو مجھے کسی طرح سے بھی ہر جگہ پر ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اس کو میں یہاں سے جاب سے بھی نکال رہا ہوں تو اس کو کہیں اور جاب پڑھنا ہے، دیکھو آپ اس کے لیے رزق کے دروازے بند کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسے گناہ کرنا دیکھیں یہ جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں، بندوں کے حقوق میں آ جاتے ہیں۔ بیوی بہو بچوں پر حد سے زیادہ سختی کرنا اور تنگی کرنا، اب سختی کرنا تو سب جانتے ہیں کہ سختی بلا وجہ ڈانٹنا ڈپٹنا، یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو، یہ کیا، تنگی کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال کے طور پر آج یہ فضول خرچہ کیوں کیا، فضول خرچے پر آپ بول سکتے ہیں، یعنی کہ آج یہ چیز کیوں لی، آپ کی نظر میں وہ فضول خرچہ لیکن وہ گھر میں اس کی ضرورت تھی، یعنی کہ ایک گروسری آ رہی ہے ہمارے گھر میں یا کوئی ایسا سامان آ رہا ہے اس کے بغیر کھانا نہیں بن سکتا، آپ فضول میں اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ اپنی آپ ایک ساس ہے وہ اپنی بہو کو ڈانٹ رہی ہے کہ کیوں منگوایا، یہ تھوڑا سا ڈال کر چلا تو بھائی کھانا بد ذائقہ ہو جائے گا، ایک مثال کے طور پر۔ اسی طرح آپ پنکھا کھول کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فین آن کیوں کیا ہوا ہے، ایک ہی کمرے میں سارے جمع ہو جاؤ 8-10 افراد اور وہاں فضول ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے گناہوں سے بچنے کی، کسی کی دل آزاری مت کریں، آپ اپنی بیوی کو بہو کو اس طرح سے نہیں ڈانٹ سکتے، آپ اور بچوں کو بھی نہیں ڈانٹ سکتے آپ بلا وجہ، دیکھیں بچوں کے بھی حقوق ہیں، یہ نہ سمجھے ماں باپ کے بچوں کو ہم ڈانٹیں گے تو ہمیں کوئی، ہم جو ہے باپ یہ سوچے کہ میں تو ولی ہوں، بالکل، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یار آپ ہر بلا وجہ سے ڈانٹنا شروع کر دیں، ان چیزوں کا بہت زیادہ سمجھنا ہوگا، ہمیں بہت زیادہ ہمیں ان چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا۔ استغفار پہ جو ہے نا ندامت، یعنی استغفار کیا ہے، اپنے گناہوں کی ندامت، اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، یہ استغفار جب آپ کا قبول ہوگا، جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، آپ کے راستے کھل جائیں گے، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی جو بھی پریشانیاں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ استغفار کرنے والے کے گھر میں، محلے میں، ایریے میں، علاقے میں اللہ پاک جتنی پریشانیاں آنے والی ہوتی ہے انہیں ہٹا دیتا ہے، انہیں ٹال دیتا ہے، اس ایریے میں، اس گھر میں، اس علاقے میں،
اس بندے کے رزق میں اور سب جگہ، یعنی اس ایریے میں اللہ، اس محلے میں اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، رزق کی برسات شروع کر دیتا ہے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے اور پریشانیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں نے بتایا مثلا بیوی کو، بچوں کو اور بہو کو حد سے زیادہ تنگ کرنا، ان پر سختی کرنا، اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس یعنی کہ شاگرد وغیرہ ان پر، یا پھر آپ پر کوئی جاب کر رہے ہیں ان پر، آپ نے ان کے جرم سے زیادہ، جو انہوں نے غلطی کی ہے اس سے زیادہ آپ ان پر جو ہے ایک سختی کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ایسی بہت ساری چیزیں، بہت ساری ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سب پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے۔ ندامت کا دھیان کرتے ہوئے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور اس بات کی توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں اور ہر قسم کی نافرمانی، خصوصاً کسی کا دل دکھانے، کسی کی دل آزاری کرنے سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اور ملازمت کے وقت ایک بات اور، جو ملازمت کا ٹائم ہوتا ہے نا، آپ کا جاب کا ٹائم جو ہوتا ہے، آپ کہیں جاب کر رہے ہو، ان اوقات میں، اس ٹائمنگ میں آپ جو ڈنڈی مار دیتے ہو، مثلا آپ کا 6 بجے آف ہونا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 5 بجے آف ہونا ہے، آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا آج باس نہیں آیا، میں 2 بجے نکل جاؤں، بھائی یہ بھی غلط ہے۔ وہ آپ کو پیسے ٹائمنگ کے دے رہا ہے، آپ کی محنت کے دے رہا ہے، آپ کے ایفرٹ لگانے کے دے رہا ہے کہ آپ اپنے دماغ سے، دل سے، آپ خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ کام کریں گے، اس بات کے آپ کو پے کرتا ہے، وہ سیلری دیتا ہے۔ اگر آپ ایسی ڈنڈیاں مار رہے ہو تو استغفار پڑھو، استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور آئندہ عہد کرو کہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، اور کوشش کرو یار ایسے کام نہ کرو کہ جس سے آپ گناہ گار ہو رہے ہو۔ کوئی کوشش کر، دیکھیں بندہ انسان جو ہے خطا کا پتلا مانتا، لیکن استغفار پڑھو، آپ کوشش کرو ایسی غلطی نہ ہو اور سچے دل سے عزم کرو یار آئندہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ تجارت میں جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بول کر، یعنی بزنس مین جو ہے، چھوٹے بڑے سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ سیلف بزنس کر رہے ہیں، سیلف جاب کر رہے ہیں، یا کچھ بھی اپنی دکان چلا رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، بڑا چھوٹا کوئی بھی ہے، اس میں مال بیچنا اپنا، یعنی ایک پروڈکٹ بیچنا یا کوئی بھی چیز بیچنا، اس میں جھوٹ شامل کر لینا، اس کا عیب نہ بتانا، اس کی خامیاں نہ بتانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جو بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو استغفار، ہمیں اور آپ کو استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ استغفار جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ مال کا جو عیب وغیرہ چھپاتے ہیں، اس چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، اور دوسروں کی دل آزاری مت کریں، دوسروں کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، یہ پوری سیریز چل رہی ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔